بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ ڈیلس ٹیکسس سے جہاں زیب حمید حاضر ہے. میرے ساتھ گفتگو کا ایک سلسلہ چل رہا تھا پچھلے ایپیسوڈ میں، اس کو پھر جاری رکھتے ہیں. نعیم بلوچ صاحب کے ساتھ انہوں نے غامدی صاحب کے ساتھ جو شروع کا جو مرحلہ ان کا گزرا ہے اس کے بارے میں تھوڑی بات چیت کی تھی. ابھی اس کو جاری رکھتے ہیں. نعیم صاحب کیسے ہیں آج آپ؟ اللہ کا شکر. آپ نے ذکر کیا تھا جی پچھلی بار کہ اسکول آپ نے شروع میں چھوڑ دیا، آپ کی جو پڑھائی چل رہی تھی اور ادارے کے ساتھ لگ گئے، اور پھر واپس ایم اے آپ نے فائنلی اس کو پورا کیا. لیکن آپ نے یہ بھی بات کہی تھی کہ معاش کو آپ نے کہا تھا کہ دینی کام کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے. پھر آپ نے اپنی معاش کا بندوبست کس طرح سے کیا؟ اب میں نے آغاز اپنی معاش کا ٹیوشنز پڑھانے سے کیا. اچھا. میں بچوں کو گھروں میں جا کر ٹیوشنز پڑھاتا تھا، اور ساتھ ساتھ میں ایک میگزین تھا بچوں کے لیے، کوثر اس کا نام تھا، ماہنامہ کوثر. اچھا. تو اس میں نے ایز اے سب ایڈیٹر میں نے کام کرنا شروع کر دیا. تھوڑی سی مجھے پیسے وہاں سے مل جاتے تھے. مجھے یاد ہے کہ مجھے وہاں سے 1500 روپے ملتے تھے. اچھا. اور اتنے ہی پیسے میں، بلکہ اس سے زیادہ پیسے میں ٹیوشن سے کما لیتا تھا. صحیح ہے. اور بس اس دوران میری شادی بھی ہوئی. تو اس زمانے میں یہ 3000 3500 ایک مناسب اماؤنٹ ہوتی تھی. اچھا. یہ میں نے جب انگریزی چھوڑا اور اس کے بعد ایم اے اسلامیات کر لیا، اور گھر والوں نے کہا کہ جو تم نے کرنا خود ہی کرو. حتیٰ کہ میں نے جو اپنے ایگزام کی فیسیں ہیں وہ بھی خود ہی کرنی شروع کر دی. پہلے میں سائیکل پر جاتا تھا، پھر میں نے موٹر سائیکل بھی خرید لی، وہ بھی خود ہی خریدی. اور اس طریقے سے میں نے اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹ کر لیا کہ مجھے غامدی صاحب کے پاس بھی جانا پڑ رہا ہے، ادھر المعرض بھی جاتا تھا، ٹیوشن بھی موٹر سائیکل پر جانا آسان ہو گیا تھا. تو اس طریقے سے میں نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیا. پھر ہم نے ایک میرے دوست ہیں شکیل امجد صاحب، ان کے ساتھ مل کر اسکول بھی کھولنے کی کوشش کی. تو اس میں بھی جو ہماری افتاد طبع تھی وہ آڑے آ گئی، کیونکہ ہم نے اس میں فری میں بہت سارے اسٹوڈنٹ داخل کر لیے. اور وہ نہیں ہوا. اور یہ 81 82 کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، یہ بات اب ہو رہی ہے 86 کے بعد کی بات ہو رہی ہے. اچھا. تو اب تھوڑا وقت گزر چکا ہے المعرض میں. المعرض میں تو وقت آ کے تھم گیا نا. اب بھی میں وہیں. اچھا. اب بھی مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میں بڑا ہو گیا ہوں. اب بھی استاد کی محفل میں جاتا ہوں تو وہی نعیم بلوچ ہے، اور وہی استاد کی محفل ہے، اور وہی ان کی باتیں ہیں، اور وہی ان سے استفادہ ہے. زبردست ہے جی، بہت زبردست. اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں، ظاہر ہے ہم نے دیکھا ہے کہ غامدی صاحب کو ایک وقت میں پاکستان چھوڑنا پڑا، اور پھر ہم جو کرٹیسزم ہوتی ہے وہ بھی سنتے رہتے ہیں، یوٹیوب پہ آتی رہتی ہیں، ٹی ویز پہ آتی رہتی ہیں، چینلز پہ. اور پیچھے اگر ہم ہسٹری پہ بھی ایک نظر ڈالیں، تاریخ پہ، تو کافی کچھ ایسے مسائل پیدا ہوئے، واقعات ہوئے جس کی بنا پر ان کو پھر ایونچولی یہ فیصلہ کرنا پڑا. اس فیصلے کی طرف تو ہم بعد میں آئیں گے. آپ کے ذہن میں کوئی واقعہ جس میں آپ بھی ہوں، کچھ ایسی بات ہوئی ہو جو آپ جس کا ذکر کرنا چاہتے ہیں؟ اصل میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اپنی معاش المعرض کے باہر رہ کر شروع کی، ٹیوشن پڑھاتا رہا. پھر میں نے ایک مرحلے پر آیا کہ میں میگزین نوائے وقت میں چلا گیا. وہاں پر میں نے باقاعدہ جوائن کیا، اور وہاں پر بچوں کا ایک رسالہ تھا پھول، پھر ان کے میگزین سیکشن میں وہاں کام کیا، اور یہ ایک معاش میری چلتی رہی. اور ساتھ ساتھ غامدی صاحب جہاں پر بھی جاتے تھے، ادارہ یہاں سے ماڈل ٹاؤن سے بدل کر علامہ اقبال ٹاؤن چلا گیا ہے، یہ لارنس آرٹ گارڈن چلا گیا ہے، تو میں ساتھ ساتھ پڑھتے رہتے تھے، استفادہ کرتے رہتے تھے. وہ سلسلہ ساتھ ساتھ رہا ہے. اور اس میں ظاہر ہے کہ جب میں خاص طور پر جرنلزم میں گیا ہوں، یا پھر پنجاب کالج میں گیا، پھر اور بھی تعلیمی اداروں یونیورسٹی تک بھی گیا، تو بندہ اپنے نظریات کے ساتھ ہی ہوتا ہے نا. جی. اور میرے جیسا بندہ تو اس سے ہٹ کر نہیں سوچتا، وہ اپنی بات کرتا رہتا ہے، بول بھی دیتا ہے، اور وہ بول بھی دیتا ہے. اور ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ فکری اصلاح جو ہے وہ اس معاشرے کا کرنے کا سب سے اہم کام ہے. تو جو میں درست سمجھتا ہوں اس کا اظہار ہونا چاہیے. تو وہ جب میں اس کا اظہار کرتا تھا تو ایک کانفلکٹ شروع ہو جاتا، مناظرہ ہوتا تھا، اور اس سے بہت ساری میری ملازمتیں ختم ہوئیں، اور میں بڑے اچھے عہدوں پر کام کیا، بڑی رسپانسبلٹی جگہوں پر کام کیا. لیکن جب بھی دو راہ آیا ہے تو میں نے
اسی راہ کو چنا ہے جس کی میرے ضمیر نے مجھے اجازت دی. تو آپ نے جب وہ پرابلمس آئیں، لیکن جب کچھ ہوا ایسا تو آپ نے خود سے اس کو فیس کیسے کیا؟ مطلب اکثر ہم سنتے ہیں کہ پاکستان جیسے ملک میں کوئی نئی سوچ فکر کے ساتھ بندہ اٹھتا ہے تو بڑے آرام سے اس کو فارغ کر دیا جاتا ہے، یا تو وہ قتل ہو جاتا ہے یا مار پیٹ کے اس کو گرا دیا جاتا ہے. ہاں تو آپ کس طرح سے بچے رہے، یا بچے بھی رہے کہ نہیں بچے رہے، اور آج تک جو آپ کا اس حساب سے آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ مطلب بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے زندہ رہنا تھا اس کی اجازت تھی. مثلا میں آپ کو 2 واقعات بتاتا ہوں. ایک بڑی فرقہ وارانہ تنظیم کے جنرل سیکرٹری تھے، تو اس وقت میں ایک اخبار میں بڑے اہم عہدے پر کام کرتا تھا، اور اس کی ساری ادارت میگزین کی میرے ذریعے سے ہوتی تھی. میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھا میگزین سیکشن کا. تو میں نام اس لیے لوں گا کہ معاملہ آگے بڑا گمبھیر آ رہا ہے. اچھا. تو میں نے ان کے مضمون کو ایڈٹ کر دیا اور ان کو ناپسند آیا، اور میری ان سے ملاقات جب ہوئی کرائی گئی تو انہوں نے چھوٹتے ہی کہا کہ تم خوش قسمت ہو، پرسوں میں یہاں پر آیا ہوں جب تم نے میرا مضمون چھاپا ہے، اور میں تمہیں دفتر سے باہر ہی فارغ کر دیتا. میری جیب میں پستول تھا، لیکن خوش قسمتی سے تم 20 منٹ لیٹ آئے. تو پھر میں نے ان سے بات چیت کی اور ان کو بتایا کہ میں وہ نہیں ہوں جو آپ نے مجھے سمجھا تھا. میں نے آپ کے مضمون میں اگر کوئی ایڈیٹنگ کی تھی تو اس سے میں کوئی قادیانی نہیں ہو گیا. ہاں جی ہاں جی. جس کی جرم میں آپ مجھے فارغ کرنے کے لیے پہنچ گئے تھے. اچھا. تو ایسا نہیں ہے. صحیح. اسی طریقے سے بعد میں ایک دوسرے یا اس سے پہلے کا واقعہ کہ میں اخبار میں ایک سلسلہ، ادھر بھی میں میگزین سیکشن کا انچارج تھا، اور بچوں کے اخبار وہ بھی میں اس کا بھی انچارج تھا. تو اس میں ایک میں تحریر لکھ رہا تھا، سلسلہ لکھ رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت ساری. تو اس میں کیریکیچر بھی بنتے تھے، یعنی کہ تصویریں بھی بنتی تھیں. تو اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب وہ قبطی اور ایک بنی اسرائیلی لڑائی ہوئی، اور حضرت موسیٰ نے وہاں مداخلت کی اور ان کو چھڑوایا یا ان کو مدد کی بنی اسرائیل کی. تو وہاں پر میرے جو مصور تھا اس نے ایک کیریکیچر بنایا. اچھا. جس میں وہ 2 بندے لڑ رہے تھے. اب یہ اس زمانے کا واقعہ جب بڑے خاکوں کا ایک سلسلہ چلا تھا اور بنا تھا ناروے میں اور ڈنمارک. جی جی جی. وہ اس دنوں کا واقعہ. اچھا اچھا. اور ہر بندہ اس کے پیچھے ہوتا تھا کہ کہاں کوئی ٹارگٹ ملے اس کو اور وہ اس جہاد میں اپنا حصہ ڈالے. تو اس خاکے کے اوپر کہا گیا کہ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصویر ہے. اور بیچ میں سیاست بھی تھی کہ دوسرا جو ایک مخالف اخبار تھا اس نے اس کو کسی بندے کو کہا اور اس نے فتویٰ لے لیا مجھے میرے قتل کا. اچھا. اور نہ صرف میرا بلکہ میرے ایڈیٹر کا اور ریزیڈنٹ ایڈیٹر کا سب کا قتل FIR درج ہو گئی. وہ FIR جب درج ہوئی تو رات کے 12:30 بجے میرے دوست وہ دوسرے اخبار میں جہاں پر یہ خبر چھپی اس نے مجھے اٹھایا کہ اٹھ جاؤ تمہارے خلاف یہ ہو گیا. اچھا. اور وہ بڑے ذہن ملک اور ملک ریاض کا اخبار تھا. تو انہوں نے تو فوراً، میں اس لیے بچا کہ جب ان پر بھی FIR کٹی تو کٹنے کی نوبت نہیں آئی، وہ روک دی گئی. اچھا اچھا. لیکن میرے ادارے نے مجھے کہا کہ تمہاری بچت اس وقت ہے جب تم اس فتوے کا جواب لو کہ یہ فتویٰ غلط ہے اور اصل بات یہ ہے کہ یہ حضرت موسیٰ نہیں بنائے گئے. صحیح. تو میں ڈھونڈتا ڈھانڈتا اس مولوی صاحب کے پاس پہنچ گیا، مفتی صاحب کے پاس جنہوں نے فتویٰ دیا. اور میرے دوست ایک مرحوم ڈاکٹر پروفیسر ظفر عادل صاحب میرے ساتھ تھے. تو میں ان کے گھر چلا گیا، 1st فلور پر ان کا گھر تھا. میں اندر چلا گیا اور وہ چھوٹے سے قد کے مولوی صاحب تھے، بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ ان کے واقف تھے ظفر عادل صاحب کے. تو انہوں نے کہا جی یہ نعیم صاحب آئے ہیں. تو انہوں نے جی کس لیے آئے ہیں؟ وہ پاس ہی ایک چھری پڑی ہوئی تھی. میں نے چھری لی اور ان کے آگے رکھ کر کیا مفتی صاحب میں آپ کے ہاتھوں قتل ہونے آیا. وہ یکدم بوکھلا. اچھا. میں نے کیا بات ہوئی؟ میں نے فتویٰ آگے رکھا. میں نے کہا یہ فتویٰ دی ہے، آپ نے کہا یہ واجب القتل ہے. ہاں جی. تو یہ نیک کام آپ کیوں نہیں کرتے؟ صحیح بات ہے. وہ بہت زیادہ بکھلا گئے ہوں گے. تو میں نے کہا یہ آپ دوسروں کو جو کہتے ہیں قتل کرنے کا، تو میں آپ کے سامنے حاضر ہو چکا ہوں. جی جی. لیکن ٹھہر جائیے،
جتنا آپ کا وزن ہے نا اس وزن سے زیادہ میں نے لکھا ہوگا اسلام کے حق میں جی نوجوان نسل کی تربیت میں. اور آپ نے وہ پڑھا جو کچھ میں نے لکھا؟ نہیں. میں نے کہا آپ نے حضرت موسیٰ کو دیکھا ہوا ہے کہ جو آپ کو لگا کہ یہ حضرت موسیٰ بنائے ہوئے ہیں؟ نہیں وہ تصویر کا معاملہ ہے. میں جو تصویر بنتا ہے اس کو وہ واجب القتل ہوتا ہے. اس کے بعد معافی طرف ملا. پھر انہوں نے جوابی فتویٰ لیا. لکھا وقت لکھا. اچھا اور وہاں لے کر گیا. لیکن یہ 2 یا 3 دن جو میں نے گزارے ہیں زبردستی سے. مشکل وقت تھا وہ. اس میں بڑے اور بھی واقعات 2-3 دنوں میں. میں جن بھی مولوی صاحب کے پاس جاتا تھا کئی بڑے جو اس راہ کے بڑے بڑے چیمپئن تھے انہوں نے مجھے بلیک میل کیا کہ اتنے پیسے لاؤ گے تم فتویٰ لے دیتے. بہت شکریہ سر. آپ وقت ایکچولی ہمارا ختم ہوا جا رہا ہے لیکن ایک آخری سوال جو کہ اس سے ریلیٹڈ ہے اور اگر آپ مختصر جواب اگر آپ ہمیں دے سکتے ہیں. ہمارے معاشرے میں یہ برداشت کی کمی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایک سطر میں تو اس کا جواب یہی ہے کہ علم کی کمی ہے. بہت بہت شکریہ. یہاں پہ ہمارا وقت ختم ہوتا ہے. یہ سلسلہ جاری رہے گا. اگلی قسط میں ہم نعیم صاحب سے یہ بات کریں گے, دیکھیں گے کہ ان کی باقی کا جو کام ہے, جو تصنیفات ہیں, جو دوسرے انہوں نے ٹیچنگ بھی کی ہے, صحافت بھی کی ہے, اس کے حوالے سے کچھ موضوعات جو ہیں اس پہ ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.